अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं हैदर अली। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात जो कि आपके साथ होती रहती है। आज भी बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जो नए आने वाले नाजरीन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हैदर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि सियासी, समाजी और जो कि मौसम के मुतालिक, खेलों के मुतालिक और दीगर जो कि अवामी इशूज़ हैं उस पर हम बात करते हैं। जो हैदर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और चैनल को जो है शेयर भी करें। तो आज की जो कि हम बात करेंगे, देखें गाड़ियों की जो सेल्स है वो उससे मुतालिक हम बात करेंगे। जो कि अब बात होगी ये जो मोटरसाइकिल की जो सेल्स है उस पे हम बात करेंगे कि देखें जो कारें हैं उसकी सेल्स तो काफ़ी मुतासिर हुई है। कंपनी जो है पाकिस्तान में बंद भी हुई है। अब इसके बाद हम अगर बात करें कि देखें गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की जो सेल्स में भी जो है काफ़ी हद तक कमी हो गई है। मुल्क की जो ऑटो इंडस्ट्री को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई जो दरामदी पाबंदियों का खमियाजा भुगतते हुए एक साल जो कि गुजर चुका है। और मई 2022 से जो कि सनत की जो ये पैदावार है सेल्स की और जो आमदनी में मुसलसल जो कमी वाक़ हुई है, इस पे हम बात करेंगे कि जो नतीजतन जो ऑटो सेक्टर की तरक्की और जो तरक्की है मुकम्मल तौर पे जो है वो रुक गई है। भी काफ़ी हद तक जो ऑटो सेक्टर है उसको मुश्किलात का जो है वो सामना है। बात करें अगर हम बाइक और कार साज कंपनियां जो है इन्वेंट्री है जो है उनके पास ना होने के जो है वो बराबर है, जिसकी वजह से पैदावार जो है उन्होंने बंद करने का भी ऐलान किया है। तो इसमें मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो हम बात करेंगे। पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है PAMA की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं आपसे बात करूँ कि 2023 में जो कि जो बाइक की सेल्स में जो है पिछले महीने के जो है ना मुकाबले में 15% जो है वो कमी आई है। कमी वाक़ हो गई है। देखें 2023 में जो गुज़िश्ता माह जो था पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़ हुई है। 15% जो कमी हुई है। अब अगर हम बात करें कि एटलस होंडा की, तो एटलस होंडा जो है वो 75,056 जो कि मोटरसाइकिलें हैं उसमें फ़रोख्त हुई है। अब इसके साथ साथ जो कि दिन ब दिन जो है वो महीने ब महीने जो है इसमें कमी वाक़ हो रही है फ़रोख्त में। तो क्यों? एक तो गाड़ियों की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, आए रोज़ पार्ट्स जो है वो महंगा होता जा रहा है। उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो गाड़ियाँ महंगी होने के सबब नई गाड़ियाँ जो है जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो ख़रीदना कम कर रहे हैं। गरीब मुतवस्सित तबका तो लाजमी है कि वो नहीं ख़रीद पा रहा। तो 14% जो है इसकी निशानदेही हो चुकी है कि होंडा मोटरसाइकिल जो है वो 14% तक जो है इसकी फ़रोख्त में जो है वो कमी आ गई है। अगर बात करें जून की, तो जून में जो है जैसे ये जुलाई है, अब ये जुलाई भी अख्तिताम पर है, तो जून की अगर हम बात करें तो पाक सुजुकी जो है पाक सुजुकी ने जो है मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी देखी है। और उसमें गुज़िश्ता माह सिर्फ 363 पॉइंट्स जो है वो फ़रोख्त हुए, जो मई 2023 के मुकाबले में तकरीबन 56% जो है वो कमी का जो है वो मुशाहिदा हुआ है। 56% तक कमी हुई है। कंपनी ने गुज़िश्ता माह जो पिछले महीने के अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 942 मोटरसाइकिलें जो है वो फ़रोख्त की हैं। अब अगर इसके साथ साथ हम बात करें तो वही 15% की औसतन जो है वो कमी हुई है इसमें। और तकरीबन पिछले महीने के मुकाबले में और कुछ दिनों के मुकाबले में 22% तक जो है वो कमी वाक़या हो गई है। आदाद व शुमार के साथ साथ इसकी कमी की वजह जो है वो नहीं बताई जा रही। तो लाजमी सी बात है कि तज्ज़ियाकारों का भी यही ख्याल है और हम सब यही समझते हैं कि दरामदगी पाबंदियाँ जो है उसका नफाज और उसके नतीजे में जो पैदावार में रुकावट है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स जो है उसको मुतासिर भी कर रही है ये चीज़ें। तो काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात हैं। सनत से मुतल्लिक जो मुबस्सिरीन भी है उनका भी यही कहना है कि फ़रोख्त में कमी की बढ़ती हुई वजह जो है वो कीमतों में इजाफ़ा है।
جو بائکوں کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں لازمی سی بات ہے کہ خریداری بھی کم ہو رہی ہے. تو اگرچہ اگر مارکیٹ میں یہ افواہیں کہ آٹو سیکٹر کے لیے درآمدات کو بحال کر دیا گیا ہے، تاہم مستقبل قریب میں جو ہے وہ سیلز اسی طرح کم رہنے کی امید ہے، کیونکہ انڈسٹری آہستہ آہستہ معاشی اور آپریشنل چیلنجز سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو دیکھیں یہ جو انڈسٹری ہے اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن کون سی کوششیں ہو رہی ہیں کچھ جو ہے وہ واضح نہیں بتایا جا سکتا. تو اس میں سب سے جو مین ایشو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دیکھیں ڈالر کا. تو اگر درآمد مکمل طور پر بحال اور ڈالر کا ریٹ اگر بھی کنٹرول کر لیا جائے پھر بھی پرانی قیمتوں پر موٹر سائیکل کا آنا مشکل ہے. تو جبکہ موٹر سائیکل کی موجودہ قیمت سن کر جو ہے وہ خریدار ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں جو ڈالر کا ریٹ ہے، جو ڈالر کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جب ڈالر بڑھتا ہے تو اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے موٹر سائیکل کی قیمتیں ہیں، چائنا موٹر سائیکل تقریباً 1 لاکھ سے زائد کی قیمتوں میں جو ہے وہ اس وقت فروخت ہو رہی ہے، اور ہونڈا 125 تقریباً 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان میں ہے جو سیلف وداؤٹ سیلف پہ ہے. اور اب اگر بات کی جائے کہ دیکھیں ڈالر اگر کم ہو رہا ہے تو اگر ڈالر کم ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی حد تک مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ ڈالر کم ہوا بھی تو عوام کو کوئی ریلیف کیوں نہ پہنچ سکا. اس میں مختلف مشکلات ہیں. دیکھیں جو چائنا موٹر سائیکل جو ہے ان کے بنانے والے جو ہیں، ان کی کمپنی جو ہیں، صنعت کار جو ہیں، ان کو مشکلات ہے. کیوں؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو آٹو پارٹس ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مہنگا ہے. اب پارٹس مہنگا ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے سبب جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. اب جو موٹر سائیکل 35,000 روپے نارمل جو ہے وہ فروخت ہوا کرتی تھی، اب پھر وہ 40 پر ہوئی، 40 سے 50، 50 سے 70، 70 کے درمیان سے اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد کی قیمتوں میں فروخت ہو رہی ہے چائنا موٹر سائیکل. اب غریب متوسط طبقہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کی خریداری کرے گا؟ تو وہ یوز میں ہی موٹر سائیکلیں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ خرید و فروخت اس میں ہو رہی ہے. تو نمایاں کمی ہے، مشکلات ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی خاص جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. تو اس پر بھی اقدامات جو ہے وہ ضروری ہے. دوسری ہم بات کریں گے کہ جو دو ہاتھ ہوئے ہیں، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. 9 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اور 8 روپے بجلی کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو عوام کو دو ہاتھ کر دیے ہیں. عوام کے ساتھ ایک طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے پیٹرول میں جو ہے وہ نمایاں کمی ہوئی ہے. تو اگر بات کی جائے، اگر یہ IMF کے معاہدے پر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے تو پھر روس سے جو پیٹرول لیا جا رہا ہے سستی قیمتوں میں اس کا کیا ہے؟ تو اس کے اثرات یعنی کہ عوام تک نہیں پہنچے ہیں ابھی تک. یہ واضح حکومت کی جو وزیر خزانہ ہیں ان کی جانب سے جو بات کی گئی ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں. جو روس آپ کو سستا تیل دے رہا ہے تو اس میں آپ نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ اگر بات کریں پیٹرول کی حقیقت جو قیمت ہے تو پیٹرول کی اگر تمام ٹیکسز ملا کے تقریباً جو ہے وہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 161 روپے بنتی ہے پاکستانی روپیے کے مطابق. 161 روپے کا پیٹرول جو ہے تمام ٹیکسز شامل کر کے ایڈ کر کے وہ 161 روپے بنتا ہے. لیکن پھر بھی 255 روپے 53 روپے یہ پیٹرول جو ہے مختلف اسی طرح سے ہے پیٹرول. کبھی کہیں جو ہے وہ 253 روپے، کہیں 254، کہیں 255 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے تو فی لیٹر کے حساب سے. اگر IMF کے معاہدے کی وجہ سے 9 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوا ہے فی لیٹر، تو پھر جو روس جو سستا تیل دے رہا ہے وہ ریلیف عوام کو کیوں نہیں مل پا رہا؟ پھر اگر 9 روپے پیٹرول آپ نے اگر سستا کیا ہے حکومت نے تو پھر یہ جو 8 روپے بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے فی یونٹ میں، اس کا کیا ہے؟ اچانک سے چینی کی فی کلو قیمت میں 30 روپے سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. آج چینی کی قیمت کہیں بھی معلوم کی جائے اگر تو 150 روپے مقرر ہے فی کلو. کہیں 150 ہے، کہیں 155 ہے، اور لازمی سی بات ہے ذخیرہ جو اندوز ہوتے ہیں وہ
وہ تو اپنی مرضی کے مطابق 160 بھی پہنچا دیتے ہیں اور پھر مہنگی سے مہنگی جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں. اب اگر بات کریں کہ دیکھیں آٹے کی جو قیمت ہے 1550 روپے کا ایک 10 کلو کا تھیلا کر دیا گیا, 3100 روپے کا 20 کلو کا تھیلا. جو سرکاری سطح پر جو آٹا فروخت کیا جا رہا تھا, گاڑیاں لگ رہی تھیں, اب سب غائب ہیں, سب بند ہے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے, سب کچھ کہانی ختم ہوئی ہوئی ہے ان کی. تو کیا ریلیف عوام کو مل رہا ہے؟ چینی کی قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہی ہیں. دودھ کے لیے جو ہے پریس کانفرنس کر دی گئی ہے, حیدرآباد میں پریس کانفرنس ہوئی ہے. جو ڈیری فارم مالکان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور جو ضلع انتظامیہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے, نہیں تو ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اور کہا گیا کہ کوئی جو ہے وہ جواب نہ ملنے پر دودھ کی قیمت جو ہے وہ 220 روپے جو ہے مقرر کر دی گئی ہے. لیکن ابھی بھی انہوں نے 5 دن کا جو کہ ٹائم دیا تھا, آج 2 روز گزر چکے ہیں, تو تیسرا روز ہے. 2 دن کے بعد پھر سے جو ہے وہ کہیں کہیں تو دیکھیں 220 روپے 210 روپے فروخت ہو رہا ہے. 190 روپے کا ریٹ جو ہے ضلع انتظامیہ نے دیا تھا, 220 روپے ڈیری فارم کی جانب سے جو اعلان کر دیا گیا ہے. اب 220 روپے جو اعلان ہوا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ 230 روپے کے درمیان فی لیٹر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ فروخت ہوگا اور اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. ایسے مختلف ایشوز جو ہیں اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں, اور جو ایسے چیلنجز ہیں, عوام کو مشکلات ہیں, جو اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیں جو ایسے حقائق ہیں, دوسری جانب عوام کا جینا جو ہے وہ دوبھر کیا ہوا ہے بجلی نے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, ایسے مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں. اور دوسرا جو معیشت کو دیکھیں کافی حد تک مشکلات ہے اور معیشت جو ہے وہ کافی گراوٹ کا شکار ہے. پھر اس کے علاوہ بہتری جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے. عوام جو ہے ابھی تک امید لگائے بیٹھی ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کب نیچے ہوگا, پیٹرول کی قیمتیں کب کم ہوں گی, اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ واضح کمی کب ہوگی. تو حکومتی جو اقدامات ہیں وہ اگر بہتر انداز میں ہوں تو یہ جو ہے سب ممکن ہے. تو جو درآمدات ہے یا برآمدات, جو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات جو ہیں, اس کو اگر بہتر کر دیا جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں مزید جو ہے وہ بات کریں گے. نئے آنے والے ناظرین کو اور ویڈیو دیکھنے والے ناظرین سے میں یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حیدر علی آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے آپ کے لیے مختلف ایشوز پر جو ہے ہم بات کرتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.